میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوالالمپور سمٹ 2019 اس وقت اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس کانفرنس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں اہم اسلامی ممالک ترکی، ایران، ملائیشیا، قطر کے علاوہ دیگر اہم اسلامی ممالک کے نہ صرف سربراہان نے شرکت کی بلکہ اس کانفرنس کے اندر اسلامی دنیا سے اہم سکالرز، مذہبی رہنماؤں، سائنسدانوں، اساتذہ اور دیگر مکتبہ فکر سے پڑھے لکھے افراد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس وقت سب سے اہم نکتہ اس کانفرنس کے حوالے سے یہ تھا کہ اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس وجہ سے شرکت نہیں کی کہ یہ دونوں ممالک اس وقت OIC کے متبادل اس کانفرنس کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک OIC اس وقت اسلامی دنیا کی سربراہی کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے سب سے اہم اور مضبوط ادارہ ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ OIC کا کردار چاہے آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں یا مسلم دنیا کو درپیش دیگر مسائل اور مشکلات کے حوالے سے دیکھیں، OIC کا کردار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کشمیر پہ OIC کی طرف سے آپ کو ایک پریس ریلیز تک نہیں نظر آتی کہ جو بھارتی بربریت کے خلاف ہو اور اس کی مذمت کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ OIC اس وقت سب سے اہم اور مضبوط ادارہ ہے۔ اہم پیش رفت اس حوالے سے یہ تھی کہ پاکستان نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، اور ترکی اور ملائیشیا جیسے مضبوط ممالک اس وقت پاکستان کو مسلم دنیا کی سربراہی دینے میں مکمل طور پر رائے عامہ ہموار نہ صرف کر چکے ہیں بلکہ وہ ذاتی طور پر دونوں ممالک خود بھی پاکستان کو سربراہی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا ایک مختصر دورہ کیا، جس کے فوراً بعد پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے نہ صرف معذرت کر لی بلکہ پہلے شنید تھی کہ وزیر خارجہ کو بھیجا جائے گا، لیکن بعد میں اس سے بھی معذرت کر لی گئی اور مکمل طور پر اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک بیان دیا کہ پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ مسلم دنیا میں تفریق نہ پیدا ہو۔ یہ امر قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ اس کانفرنس کے بعد ہمارے دیرینہ ساتھی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بیان یہ کی کہ سعودی عرب نے پاکستان پہ یہ دباؤ ڈالا کہ 4 ملین ورکرز کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، ان کی جگہ بنگلہ دیشی لوگوں کو ویزے فراہم کر دیے جائیں گے، بلکہ سعودی عرب نے جو پاکستان کے مرکزی بینک میں پیسہ رکھوایا ہے معیشت کو سہارا دینے کے لیے، سعودی عرب نے وہ پیسہ نکالنے کی بھی دھمکی دی۔ یہ بیان اگر کوئی عام بندہ دیتا تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن رجب طیب ایردوان جیسا بندہ اگر یہ بیان دے رہا ہے جو اس وقت ایک عالمی رہنما کے طور پہ ابھر رہا ہے، تو یہ یقینی طور پر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ہمارے منہ پہ ایک تماچے کی صورت ہے کہ ہمارا ایک دیرینہ دوست ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی آزادانہ طور پہ نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم رجب طیب ایردوان کا یہ دعویٰ سچ مان لیں تو ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ عالمی دنیا ہم کو کس نظر سے دیکھے گی کہ ہم اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہوتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طریقے سے نہیں چلا سکتے بلکہ ہمارے ایک دیرینہ دوست کے اس طرح کے بیان کے بعد عالمی دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی۔ ہم اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہوتے ہوئے ترکی اور ملائیشیا جیسے ممالک جب ہماری سربراہی میں آگے بڑھنے کو تیار ہیں، تو اس حوالے سے ترکی کے صدر کا یہ بیان ہمارے اور ترکی کے تعلقات پہ کیا اثر ڈالے گا، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ کیا اثر ڈالے گا، اور عالمی دنیا دیگر معاملات میں ہمارا موقف کس طرح دیکھے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ عالمی دنیا یہ سوچے گی کہ ہم اگر اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طریقے سے نہیں بنا سکتے تو ہم دیگر اہم معاملات میں آگے آزادانہ طور پہ کیسے بڑھ سکیں گے؟ ہم کب تک دوسرے ممالک کے مفاد کو اپنے مفاد پہ ترجیح دیتے رہیں گے؟ ہم نعرہ تو سب لگاتے رہے ہیں آج تک کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن عالمی معاملات میں ہم سب سے پہلے پاکستان کا مفاد اولین جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کیوں دوسروں کے معاملات میں آگے بڑھنے کو ہر لمحہ تیار رہتے ہیں؟ کشمیر کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ترکی اور ملائیشیا، ایران کے علاوہ کون سے ایسے ممالک تھے جنہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی؟ خلیجی ممالک کا کردار اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر کو ہمارا اندرونی معاملہ قرار دے کر انہوں نے اپنا پلو چھڑا لیا۔ تو ہم کب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دیں؟ اندرونی محاذ پہ ہمیں بہتری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک دوسروں کے اشاروں پہ اپنی خارجہ پالیسی کے فیصلے کرتے رہیں گے۔ ہم جب اپنی خارجہ پالیسی
خود ترتیب دینا شروع کر دیں گے، نہ صرف عالمی محاذ پہ ہمارا قد کاٹ بڑھے گا بلکہ اندرونی طور پہ بھی عوام میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ حوصلہ اس حد تک چلا جائے کہ ہماری معاشی حالات کی بہتری کی نوید بھی سنا دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو یہ ویڈیو بلاگ پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔